شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عام انتخابات اور میاں صاحب کی جو واپسی ہے وہ لازم و ملزوم ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو پاکستان کے عام انتخابات سے کیوں مشروط کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جو سیاسی مبصرین ہیں اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان میں 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکے تو پھر پاکستان کے اندر عام انتخابات بھی نہیں ہوں گے۔ ویسے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے اندر انتخابات رکھنے کی تاریخ تجویز کر دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی سے ہی پاکستان کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، اور پاکستان کے اندر عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان میں لینڈ کر جائیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جنرل انتخابات کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان بھی کر دے گا۔ لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ کیا نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واقعی پاکستان کے اندر لینڈ کر جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر ابھی بہت زیادہ ابہام ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس میڈیکل پیش کی گئی ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ ابہام ہے۔ ابھی بھی ان کو کچھ بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہیں، ابھی تک وہ تندرست نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی شاید نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت نون لیگ کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے آن گراؤنڈ وہ اتنی خراب ہے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی کمپین یا جتنے بھی ابھی تک جلسے کیے گئے ہیں اس سے کوئی طرح پذیرائی نہیں ملی، بلکہ نون لیگ کی پوزیشن مزید خراب ہوئی ہے، اور نون لیگ جس طریقے سے بندوں کو لانے میں کوشش کر رہی ہے، جیسے جیسے ان کو انعامات کے طور پر بھی نوازا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے جو ہیں وہ نون لیگ ان کو قائل کر سکے، اور میاں صاحب جب پاکستان کے اندر 21 اکتوبر کو لینڈ کریں تو ایک جمع غفیر ہونا چاہیے اور ایک فقید المثال استقبال ان کا ہونا چاہیے، لیکن یہ صورتحال ابھی تک ابہام کا شکار ہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا کیونکہ نون لیگ کو خود بھی یقین نہیں ہے۔ ابھی تک جو سروے رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق بھی مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے عوام کے اندر، خاص طور پر پنجاب چونکہ ان کا حلقہ ہے جو ان کا گھر مانا جاتا تھا، وہ اپنے گھر اپنے حلقے کے اندر بہت زیادہ ان کو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا یہ امتحان ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کے اوپر وہ بندے اکٹھے کر سکیں اور ان کا ایک استقبال کیا جا سکے۔ 88 کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان آئی تھیں تو اس وقت لاہور کی آبادی بھی کم تھی، اور کہنے والے لوگ جو کہتے ہیں جنہوں نے وہ جلوس دیکھا تھا کہ اتنا بڑا جلوس تھا، اتنے لوگ تھے کہ ہر طرف محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے اس کے چرچے ہو رہے تھے، ہر طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا۔ لیکن آج 21 اکتوبر کے اندر اب کتنے دن رہ گئے ہیں لیکن نون لیگ کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ نون لیگ اپنے گھر پنجاب کے اندر بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے اس بات کا کبھی امکان نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آ سکیں گے، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس لیے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکا کیونکہ میاں صاحب کی واپسی ابھی تک کنفرم نہیں ہے، اور میاں صاحب کو پاکستان کے اندر واپسی کے اوپر کچھ قانونی معاملات کا بھی سامنا ہے، جس کے لیے ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے میاں صاحب پاکستان آئیں گے تو ان کو ریلیف مل جائے گا، لیکن یہ سب وقتی باتیں ہیں، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا۔
اور جب تک میاں صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان نہیں آ جاتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان حتمی تحریک کا اعلان نہیں کر دیتا، تب تک یہ ساری چیزیں ابہام ہی رہیں گی۔ تحریک انصاف کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو مطالبہ ہے پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں کر رہی ہیں، جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کر کے پاکستانی معاشرے میں سیاسی اور معاشی استحکام لانا شاید ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو تحریک انصاف کا ووٹر بہت زیادہ ہے، اور جتنے بھی اس وقت تک پورے پاکستان سے سروے آ چکے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بے شک تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ تتر بتر کا شکار ہو چکی ہے، پارٹی کے بہت سارے رہنما پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن جن لوگوں نے تحریک انصاف کو بطور پارٹی چھوڑا ہے آج وہ بھی بالکل گمنام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا بھی سیاسی مستقبل جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ بغیر تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے شاید یہ پاسبل نہیں، اور اس کے لیے تمام جو حلقے ہیں ان کو سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ جب تک آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو یا تحریک انصاف کی جماعت کو اپنے حکومت کے اندر رہتے ہوئے سیاسی درے میں نہیں لے کر آئیں گے، تب تک یہ استحکام آنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اعجاز الحق صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت دوبارہ سے جو ہے وہ آپریشن 4th ٹائم پرائم منسٹر شروع کیا جا چکا ہے، اور 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو 4تھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور جس کے اندر حکومت، نگران حکومت، عبوری سرکار بھی شامل ہے، کیونکہ عبوری سرکار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے، بہت سارے جو سیاسی لوگ ہیں اور بہت سارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں زیادہ تر نون لیگ کے جو فیورٹ لوگ ہیں وہی اس وقت عبوری سرکار کا حصہ ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کے اندر پاکستان کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا، قیامت ہے زلزلے کی آج 18ویں برسی ہے، جس کو لوگ آج بھی ابھی تک نہیں بھول سکے، کیونکہ پاکستانی قوم اس سانے سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکی۔ آج بھی لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے ان کی برسی مناتے ہیں۔ خوفناک زلزلہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہتا ہے، اس کی یاد تازہ ہے۔ زلزلے کی وجہ سے بستیاں اجڑ گئی تھیں، خاص طور پر آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں قیامت زہرہ برپا ہو چکی تھی، اور تقریباً 7.6% کی شدت سے جو زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں، جن میں بچے بھی شامل تھے، وہ لقمہ اجل بن گئے تھے، اور آج بھی وہ گھر جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح ہمیں خوفناک صورتحال پیش کرتے ہیں۔ لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو بھی بحال نہیں کر سکے اور نہ ہی اپنے پیاروں کو بھول سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔